حتى تسكنه أرزك التوى وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیع اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن اللہ اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لوامن اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے ہی نبیان دے سلطان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور تاجیل فرما الہی آمین میرا مالک کسا گناہگاران موت تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما الہی آمین میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق باخ صحت بے بہا اضافہ فرما میرا مولا ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما الہی اپنی عظمت دا واسطہ جتنے لوگ جتنا سفر کر کے دربار امام وچ آئیں میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ جو مریض آئیں شفا عطا فرما سید شعیب انور بے اولاد میرا اللہ نیک سال اولاد عطا فرما بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب علی لنت والا لے انہاں دعا مجھ یاد رکھسو میرا اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما مومنین دے گھرہ میں کوئی بھی علی لے باب الحوائج حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام دے صدقے میرا مالک تمام مریضان و شفاء کلی عطا فرما میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ جو بے اولاد آئے سال اولاد بے گھر نو امن و سکون اللہ گھر عطا فرما بے ورن و نیک سالے ور عطا فرما سارے امین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے سن روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما میرا مالک 14 دا سلام نصیب فرما امام برحق دا جلد ظہور فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اچھا ایک مومن بیمار ہے اس نے شفا واسطے بھی صلوات سارے صحبان باواز بلند اللہ صلی اللہ ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے خوبصورت صلوات ہدیہ کرو محمد والا
اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اپنے روزگار دے اضافے واسطے ایک صلوات قسیم الرزق دی ذات پرخلوص تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریں۔ میرے محترم سامعین، بانیان دے حکم مطابق جو آکھیا گئے اس دے مطابق مجلس پڑھن دا جا آکھیا گئے، تو اس سلسلے نال میں آغاز کرنا چاہنا۔ یاد رکھنا جوانوں، اللہ کریم نعمتاں اپنی مخلوق واسطے خلق کی تھی۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، خدا محمد والے محمد، تہاڈا خدا ساڈا خدا، وہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ سالاں تو دنیا کھا رہی ہے مگر اس دے خزانے چ کمی نہیں آ رہی۔ اللہ تعالی زندگی دراز فرماوے۔ ابتدائے مجلس سے سارے شرکت کرنا، مولا زندگی دراز۔ وہ کیسا کریم ہے، اس دے خزانے میں کمی آئی نہیں رہی۔ زمین انگوری سبزہ اگا رہی ہے، اگائی جا رہی ہے۔ کدی کوئی کسی کئی بیلچہ لے کے کسے کھیت کھلیان نے جانا تو زمین نو کھودنا، تھلے تلاش کرنا بھی شاید تھلے کوئی ایسا سسٹم ہے، تھلے کوئی ایسی چیز دبی ہوئی ہے جس نال جیسا پھل ہوندا ہے ویسا ذائقہ ہوندا ہے۔ شاید تلے کوئی ذخیرہ ہوئے، کوئی رس دا ذخیرہ ہوئے، شاید تلے کوئی سسٹم ہوئے، تلے مٹی مٹی ہے، مٹی مٹی ہے، جتوں تک پٹی جاؤ جب تک کہ پانی نہ ظاہر ہو جاوے۔ اور خدا دی قسم ہے کدی روزانہ تہاڈا بازار شہر دے لوگ ہو، بازار چو گزر ہوئے، سبزی والی دکان تے نگاہ کرے آئے، پھلاں والی دکان تے نگاہ کرے آئے، ہر ٹرے وچ ہر چھابے وچ علیحدہ علیحدہ پھلوں سی، رنگ وکھرا وکھرا، ذائقہ وکھرا وکھرا، تاثیر وکھری وکھری۔ انسان نے ترقی کر کے شوگر بنائی ہے، کھنڈ بنائی ہے، چینی بنائی ہے، تے ادھی دنیا نو شوگر ہو گئی، بلکہ ادھی تو کام ٹپ گیا ہے، 70% دنیا نو شوگر ہو گئی ہے۔ بھائیو سجدہ اس دا بندہ ہے، خدا دی قسم ہے اس کیلے دا ذائقہ انار نال نہیں رلن دیتا، انار دا یہ آپ کسے دے موتا، خدا دی عزت تے بول علی آلہ۔ اللہ تر زندگی دراز فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اے بے بہا ہے علی علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا تو زندگی دراز فرمائے۔ اس بادشاہ نو پہچانو، اس بادشاہ نو منن دا حکم نہیں ہے۔ من تو سنو بھی رہن جڑے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ دے، جڑے نہیں پڑھ رہے وہ بھی من رہے ہیں۔ اور اس نے خود اعلان کیتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ رحم کرے۔ میں نے چاہا، جس طرح امام زمانہ نو منن دا حکم نہیں ہے، امام زمانہ نو منن دا حکم نہیں، پہچانن دا حکم ہے۔ یعرف امام زمانہ، امام زمانہ علیہ السلام نو مننا نہیں،
پہچاننا ہے، منزل بلند کرنی، یعرف امام زمانی، اور جس نے نہ پہچانے وہ جہالت دی موت مر گیا۔ معرفت امام زمانہ، ہر اس عمل تو دور رہو جیڑا بار میں نہ پسند ہے، ہر اس عمل تے سر دھڑ دی بازی لا دے ہو جیڑا بار میں امام دا حکم ہے، کیونکہ تسا محبت دا دعویٰ کیتا امام زمانہ نال، میرا موضوع مختلف نہ ہو جاوے، تو وہ ایسا بادشاہ ہے وہ عطا کر دے اپنی مخلوق تے۔ انسان نو ڈھنگ آنا چاہیے دے اس دی بارگاہ چو منگن دا، وہ ایسا بادشاہ ہے وہ جتنا بھی لٹاوے نا اس دے خزانے چ کمی نہیں آتی، جتنا بھی وہ لٹا دے وے اس دے خزانے گھٹ دے نہیں ہیں، کم نہیں ہوندے۔ اربع سال تو کائنات اس دا کھا رہی ہے، تو 60-70 سال اچھ کتنا کھا لے سے، قدوں دی دنیا اندازہ کرو نا، تو اساں کی اس دنیا دے اتے آکے تے کی کم کرنا ہے تے کی کر کے جا رہے ہیں، ایسی ایسی مخلوق اس پیدا کیتی ہے جنہ جتھو سورج چڑھ دے اتھو لے کے تے جتھو تک لان دے ساری نو آباد کر دیتا ہے، ایسی ایسی مخلوق گزری ساری نو آباد کر دیتا لیکن انہوں بھی مٹا دیتا۔ دراصل انسان دا رابطہ نہیں ہو رہے اپنے رب نال، مسئلہ کی ہے، پرابلم کی ہے، سختیاں جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ انسان مطمئن ہو کہ اپنے سفر آخرت والے پاس سے کیوں نہیں جا رہا، دل کیوں نہیں مطمئن، روح کیوں نہیں مطمئن؟ گھر جو چھوٹا جہا کوئی مریض آ جاوے، کسی نے بخار چڑھ جاوے، پھر بھی تن ڈاکٹر کل جانا پوندا ہے، تو تعلید شیعہ ہے، تیرے واسطے تا یہ آکھیا گیا ساڈا شیعہ سورہ فاتحہ مردے تو پڑھ دے وے تا زندہ ہو جاوے تا حیران نہ ہو جاوے۔ آئے آئے اے ہاتھ محتاج نہ ہوئے، ہمت کرو جوانوں، ساتھیوں میں ہاتھ آ کرے، بسم اللہ، مل کے حیدریہ۔ چھٹے امام علیہ السلام فرمایا، مولا فرمایا اگر مردہ زندہ ہو جاوے تو حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، چونکہ مومن دا حق ہے۔ اللہ تو انسان نو یاد رکھنا، اللہ انسان نو عظمت عطا کی تھی اور انسان دی عظمت واسطے کارخانہ کائنات سجایا تاکہ پہچان، اور اس واسطے اپنی حجتاں نو رکھیا ہر دور کسے زمانے وچ انسان نو آزاد نہیں چھوڑیا، آوارہ نہیں چھوڑیا کسے بھی زمانے میں۔ تو مسئلہ ہے کہ اپنے خدا نہ رابطہ ہی نہیں ہے انسان، اپنے اللہ دی بارگاہ وچ یا کھلونا نہیں چاہتا، یا کھلون دا ٹائم نہیں ہے تو یا کھلون دی جرت نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہی نہیں، فرار دے رستے سارے چاہتے ہیں، کسے اپنا الزام کسے بھی دوے دے منہ تے لا کے دوے دا منہ کالا کر کے نسن دا ارادہ کر دیں۔ ویکھو اس دے بارگاہ دے اس دے دربار دے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، یاد رکھے بندہ حلالی نہ ہوئے تو علی سمجھ اس نہیں آدھا، علی اللہ سمجھ آئے تھک سن دے پہ یار جب ہون شروع ہوئی ہے مجلس۔ بسم اللہ بسم اللہ، جہد علی امام مولا حیدری علی بسم اللہ جی، تے جیڑا علی دا مالک ہوئے، ہائے ہائے ہائے، دیکھو کیسی کیسی اس دی بارگاہ دی حیبت، ویکھو شان کیسی اس دی بارگاہ دی، اس دی بارگاہ وچ کون سر بسجود ہو رہے ہیں، کون جھک رہے ہیں،
انسان مان کردا ہے اے پلاٹ میرا ہے جی، اے کوٹھی میری ہے جی، اے کار میری ہے جی، اے رزق میرا ہے۔ یاد رکھا ہے تکبر صرف اس سے اٹھاندا ہے جڑا آکھ سکدا ہے میں علی دا مالک ہاں۔ مرحبا مرحبا جیندے رہو شالا حیدری آؤ الہی آمین سے الہی آمین انشاءاللہ یہ انج دیاں سنن لگ پاؤں گلاں تا آدم لا دیاں انج دیاں ہی ہو رہی ہیں کرن والے بھی جیندے رہن تو سنن والے انشاءاللہ کرن سنن والے انشاءاللہ عمل دے میدان چ آ جان۔ دیکھو حجتاں اپنا کام کر گئی ہیں اساں کی کرنا ہے ساڈے حصے چ کیڑی شے آئی ہے؟ میں اکثر ممبر پاک تے آکھے کوئی جنگ تواڈے حصے چ نہیں آئی، تواڈے نال صرف ایک جنگ آئی ہے اپنی انا نال لڑنی، ہائے 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 اپنے آپ نال لڑنا، اپنے اندر نال انا نال، اپنی خودداری نال، اپنے آپ نال، اپنے نفس نال۔ مولا علی علیہ السلام تو پوچھ لوی ہے جی سارے دی گل ہی مک جاوے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ سوکھی عربی ہے اپنا ترجمہ آپ کر رہی ہے گھبراؤ نہیں۔ سارے تو مسئلہ اہم جیڑا مسئلہ ہے جگ نال کس نال لڑیے کس نال گل کریے کہ پورا معاشرہ تواڈے سامنے سوسائٹی تواڈے سامنے کوئی شعبہ بھی لے لو درس و تدریس دا سلسلہ لے لو محفل و مجلس دا سلسلہ لے لو سوسائٹی دا لے لو برادری دا لے لو خدمت والدین دا لے لو صلہ رحمی دا لے لو تربیت اولاد لے لو پردے داری لے لو حجاب لے لو تربیت جوانہ دا مستقبل تو آدھے سامنے تو معاشرہ کس پاس سے جا رہے ہکو کمی ہے رابطہ نہیں تو رابطہ کس نال نہیں جس نال 5 ٹائم ہونا چاہیے۔ امام فرما رہے ہیں جی نہ ذاکران دی گل نہ مولویاں دی گل انسان جدوں بھی اپنی گل کرسی وہ کوئی رولے ہی کھڑا کرسی کوئی ایشو ہی کھڑا کرسی جدوں بندہ اپنا عقیدہ پڑھسی جدوں انسان اپنا عقیدہ تو اندسن دی لوڑ نہیں۔ مولا امیر علیہ السلام تو کسے پوچھا مولا سارے تو بہترین تبلیغ کیڑی ہے؟ علی فرمائے جڑی چوپ رہ کے کیتی جا آئے آئے پچھلے بھی بولو یار سارے علی آلے تشریف فرماؤ جڑی خاموش رہ کے کیتی جا یعنی اس تو مراد کردار انسان دا جللہ جلالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا علی مشن نو اگر سمجھیا نہیں تو پھر مجلس چاہن دا فائدہ کی ہویا؟ ویکھو یہ تو ساڑھے کل بنیادی چیزیں ہونی ہیں نا نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد تولا تبرع امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تو بنیادی چیز ہے نا انہاں دیتے تو کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ ہے نماز نماز دی چھٹی تا نہیں لکھ کے جیب وچ پائی ہوئی آپ ہی لوگ اپنے نجات دے معیار بھی خود ہی قائم کر لیں آپ ہی لوگاں نے نجات نیاز دا دن آیا 200 دیگ پکا دیتی ہے اللہ نو تیری 200 دیگ نہیں چاہی دی تو چاہی دے آئے آئے اللہ تو نے گھر آباد رکھے حق تے بولنا لے رب نو دیگا نہیں تیریاں چاہی دیاں وہ تو آپ رازے کہتے ان دیاں حجتاں ونڈن آلیاں منگتیاں نو وہ تو شاہ بنا دیں دیں تے ذلیلہ نو عزت دار کر دیں دیں وہ تو ایسے کریم ہے
دیکھو رب دی بار تیری بات ہے، تو اور میں پرکھے جا رہے ہیں اپنی زندگی دے اندر. اچھا اللہ دی بارگاہ چ ایک ایسی چیز ہے وہ اک سارے نو دے دیندا ہے، جڑے من رہے انہوں نے بھی دے دیندا ہے، جڑے انہوں نہیں من رہے انہوں نے بھی دے دیندا ہے. پورا جسم سر تو پیراں تائیں. اج اس جسم دے بھی آزاد دا ریٹ لگنا اس دنیا شروع ہو چکے ہیں. گردے دا ریٹ، آنکھ دا ریٹ، مختلف انسانی پارٹس جتنے وہ فروخت ہونا شروع ہو گئے. توجہ. تو اللہ انسان نو کتنا قیمتی بنایا. اور ایک چیز اگر تواڈی ترٹ گئی یا نکل گئی پھر دوبارہ اس نہیں جڑنا، اس معیار تے نہیں آنا جی میں اس خل کیتا ہے. جو اس مصور نے اس نے خل کر دیتا ہے وہ ایسا عادل ہے کہ یہودی بھی جدو کاشتکاری کر دیں انہاں دا بھی حق کو نہیں رکھدا. دہریے جڑے اس انہوں مندے ہی نہیں جدو کاشتکاری کر دیں اوس تو ناندی بھی بڑی اچھی آندی بلکہ مسلمانہ نالو چنگی آندی. ایوریج انہاں دی اچھی نکل. اللہ حق نہیں رکھدا. مخلوق تے کرم جو جتھے جتھے پکار رہے ہے اس دی مدد ہو رہی ہے. ہر دن اس دی ایک نمی شان دا دن ہے. ایسا حیے ایسا قیوم ہے توان زندہ من زندہ. اور ساڑھے جسم کتنیاں چیزاں نو روزانہ دی بنیاد تے زندگی عطا ہو رہی ہے. آنکھ دی زندگی، زبان دی زندگی، سوچ دی زندگی. جیڑا کل سوچے ہے وہ آج نہیں، جیڑا آج سوچے ہے وہ کل نہیں. لطف لو یار گل دا اگر سمجھ آ رہی ہے تا ہر چیز انسان دی پودے پھول نباتات اشجار درند پرند چرند حیوان انسان زندگی قدرت سسٹم گلیکسی ہر چیز اس دی ایک نوی قدرت دا ہر دن اعلان کر دے. اس دی شان دا اعلان کر دے. کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، کوئی مٹ رہے ہیں کوئی قائم ہیں، کوئی مردہ آباد ہیں کوئی زندہ آباد ہیں. اللہ مخلوق تے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ کرم کردہ ہے. انسان اس دی کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرے لیکن ایک چیز اس دی بارگاہ ایسی ہے وہ ہر کسی نو نہیں دیندہ جس نو عزت آکھ دیندہ. اللہ توڑے گھر آباد رکھے. یاد رکھنا انسان کل پیسہ آ جانا پیسہ مقدر ہے عزت نہیں. مقدر نو عزت بنانا اے انسان دا کام ہے. سارا مجمع ہی پیچھے رہ گیا. میں تھا ہی رکنا چاہنا آگے پڑھن دی لوڑ نہیں ہے. اس مقام تے رکنا چاہیے. پیسہ آ جانا پیسے دی فراوانی ہو جانا اے مقدر ہے. پیسے نو عزت تبدیل کرنا معصوم فرمیندن ایک مال ہے پیو کو لے اس غریبان دا حق نہیں دیتا او مال اس نو جہنم لے کے جائے گا. او مال پتر کو لایا اس حق ادا کیتا وہ علی دی کچاری چلے کے جائے گا. اللہ توڑے گھر آباد رکھے. ہاں سارے ہی جانچے جا رہے پہچانے جا رہے پرکھے جا رہے ہیں عدل دے میزان تے. تو یاد رکھنا پیسہ مقدر ہے. رقبہ مل گیا وراثتی مل گیا مقدر ہے. عزت خود بنانی تو وڈے وڈے بندے انہاں دے کول اتنا پیسہ ہے انہاں نے آپ نہیں پتا ساڑھے کول کتنا پیسہ ہے. پیسہ بڑا ہے پر عزت کوئی نہیں. تو آڑے ملک ہی تو مثال نہیں بڑیاں ڈھیر ساری ہیں کہ نہیں جی. مثالہ ہیں جی ملک ہر ضلع چ مثالہ بے بہا پیسہ حساب ہی کوئی نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں تسی پیسہ دے کے جوانوں مجلس ساڑی مجلسہ دی خوبصورتی ہے. ساڑی مجلسہ دا ایک معیار ہے. ساڑا معیار صرف واہ واہ تے ہائے ہائے ساڑا معیار نہیں ہے. اے وہ ممبر ہے جتو حق بیان ہوندہ ہے جتو سچ بیان ہوندہ ہے. خدا دی قسم ہے اگے اجتماعات پچھلے دورے آئی تو 15-20 سال پہلے صرف جمعے نصیب ہوندے ہیں دنیا میں اپنی اپنی مسجدان دے اندر. اور 7 دنہ دے بعد جیڑا سبق ملدا ہی یا جو لوگ جو ویکھ دے ہیں جو پڑھ دے اور سن دے ہیں اس تے پورا ہفتہ عمل کر دے ہیں.
آج تو یاد رکھا ہے، آج تو روز اجتماعات ہیں، آج تو روز بندے کٹھے ہو رہے ہیں، ایک ایک ضلع وچ ہزار ہزار مجلس ہو رہی ہے۔ تو انسان دے ذہن دی بلندی بلند ہونی چاہیے، انسان دا معیار نگاہ اسلام وچ بلند ہونا چاہیے نا۔ تو اگر اتنا ورق بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی انسان دا ذہن بلندی والے پاس سے نہیں آ رہے تو کدائیں کمی ہے، کدائیں کوئی ایسی بات ہو نہیں رہی جیڑی قوم نو چاہی دیئے، جیڑی قوم دی بیداری دا باعث ہوئے، جیڑا قوم دی عزت دا باعث ہوئے۔ میرے بھائیوں بازے نچ رکھا ہے، خالق لم یزل نے، علا کل شائن قدیر نے، تسی پیسہ دے کے گھڑی خرید سکتے ہو، قوم ضرور بولے، لیکن پیسہ دے کے وقت نہیں خرید سکتے۔ جنہ لوگاں آج فجر دی نماز نہیں پڑھی، کوئی سورج رکے ہوئے کدائیں تو آڈے واسطے؟ چھٹے امام علیہ السلام دے سامنے حضرت امام جعفر و صادق علیہ السلام دے سامنے، اللہم صلی اللہ علیہ، مولا دے سامنے ایک بندہ آیا تو سا کہ مولا میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا، مولا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ سمجھنا اسلام آل محمد، محمد و آل محمد دے دین نو سمجھنا، ایک اسا آپ ہی بنا لیا ہے، آپ ہی اس دے معیار قائم کر لیں، بھئی تو ہی بچ جسائیں، تو پولے سرات تو ہی بھج دے ہوئے نکل جسائیں، تے میزان تو ہی اگا نکل جسائیں، یہ تیرا میرا معیار ہے۔ آل محمد دی بارگاہ چاہ سنو تے اکھا کھل جاسیں۔ امام علیہ السلام فرمایا جیڑا بھی تیرا گناہ ہے اللہ معاف کر دے سی۔ اس وقت پوچھیا تھوڑی دیر بعد، مولا کیا میرا گناہ معاف ہو جاسی؟ صادق آل محمد فرمایا کریم ہے، رؤوف رحیم ہے، رحمان ہے، معاف کر دے سی۔ غور کرنا، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے مولا میرا گناہ معاف ہو جاسی؟ جواب سننا، صادق آل محمد فرمایا ہوئے کدائیں نماز فجر تنو قضا کر بیٹھا۔ اللہ توڑے گھر آباد رکھے، امام زمانہ راضی ہو۔ میرے بھائیو اپنی انسان تسی آزاد نہیں، تسی ایگریمنٹ کر چکے ہو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور اس دے بعد علی ولی اللہ دا۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، دسی ہی نہیں گیا، ورنہ یہ قوم خدا دی قسم ہے، اس قوم جیسی قوم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ 20 بندے جو آئیں تھے کسے گل ہی نہیں کی تھی مشن دی، انہاں دا کم میں پہنچ جانا، تو آڈا کم میں آکے بہ جانا، حسین ابن علی دے ناتے اگون قسمت ہے۔ اس قوم تے کوئی گلہ شکوا نہیں، یہ قوم خدا 1400 سال بعد دنیا تے آگ کھولیے، تو خدا دی قسم ہے نہ غدیر تو کربلا تینج منے ہیں جو انہاں دی اکھاں دے سامنے ہوئی۔ اس قوم تے کوئی گلہ نہیں، قوم چاندی ہے بیدار ہونا، اور ہر انسان اپنے اپنے ضمیر دی عدالت بیدار بھی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان دے 14 ہادی بھی ہون اور انسان دا ضمیر مر جاوے۔ یاد رکھے حسین آدھے ہی اس طاقت نو ہے جڑا ضمیر نو مرن نہ دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، جس دا ضمیر مر گئے وہ کدی حسینی ہائی نہیں۔ عزت ایک ایسی چیز ہے رب ہر نو نہیں عطا کردہ۔ پیسہ آ جانا تسی وقت نہیں خرید سکتے، تسی فروٹ خرید سکتے ہو پیسے نال، صحت نہیں خرید سکتے۔ تسی مہنگا قیمتی بیڈ خرید سکتے ہو، قیمتی گھر خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے۔ اچھا لباس خرید سکتے ہو مگر عزت نہیں خرید سکتے۔ یاد رکھا ہے مقدر اور بات ہے، عزت اور بات ہے۔ مقدر مقدر چوندہ ہے تو بندے نو لب جاندہ ہے، عزت ایمان دا دوسرا نہ آئے۔ ایمان واسطے انسان نو کشف کرنا پوندا ہے، ایمان حاصل کرنا پوندا ہے، عزت حاصل کرنی پوندی ہے۔ ایڈا وڈا جملہ آکھاں تو ان ساری گل دی سمجھ آ جاوے، مقدر کیے تو عزت کیے۔ شام علی حکومت یزید دا مقدر ہائی، یزید کا عزت نائی۔ مرحبا زندہ باد، امام زمانہ راضی زندہ باد، مردہ
حیدریہ علی علی جزاک اللہ جی، مولا زندگی دراز فرمائے۔ اور یاد رکھنا اللہ عزت ہر نو نہیں عطا، او رب العزت ہے، عزت دا رب ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ جدو اپنی مخلوق تے عزت وارد کردہ ہے، اللہ بھیجدہ ہے، کسی نو عزت دار کردہ ہے تو معیار کی ہے اس دی بارگاہ وچ۔ اللہ اپنی مخلوق جو جنس تے دو تے نگاہ کردہ ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ اللہ عزت عطا کرنی ہے، مرد نو بھی عزت عطا کر رہے ہیں، عورت نو بھی عزت عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جڑا معیار رکھے ہے نا، اس تے تائید دا مسلمانوں، علی آلیو، شیعہ سنیوں حق ادا کر دے جانا۔ اللہ جدو اپنی مخلوق مرد اور عورت تے اللہ جدو عزت وارد کردہ ہے، اللہ کسی نو عزت دار کردہ ہے، اللہ مرد نو عزت جدو عطا کردہ ہے تو اس نو حیا اور غیرت عطا کردہ ہے، جدو عورت نو عزت عطا کردہ ہے تو اس نو پردہ عطا کردہ ہے۔ اللہ تھوڑے گھر آباد رکھے۔ اچھیاں کوٹھیاں دیواراں نال بندہ وڈا نہیں ہوندا، بندہ حیات غیرت نال بلند ہوندا۔ حضور علیہ السلام فرمائے کسے بھی گورے نو کالے تے اور کالے نو گورے تے، عربی نو عجمی تے اور عجمی نو عربی تے کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی دے۔ تقوی دی منزل واسطے جتنا کشف کرنا پوسی تو سب تو پہلے جیڑا ساڑھے کل ساڑھے سامنے مسئلہ در پیش ہے معرفت دا، معرفت خدا، معرفت محمد و آل محمد، معرفت قرآن، معرفت دین، معرفت اسلام، معرفت کعبہ۔ جب تک معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، انسان کیویں کھلو جاوے، کیویں نماز وست جیڑا اللہ نو جان دے نہیں ہو کیویں کھلو جاوے نماز وست۔ جیڑے مسلے چھوڑ دے نہیں یا مسلے ہیں تو جیڑا لانا گوارہ ہی نہیں کر دے، انہاں معرفت ہے، چاہے جس درجے دی بھی معرفت، انہاں معرفت ہے، انہاں پتہ ہے خدا ہے۔ تو جس انسان نو جیڑا خدا نو جان دے نہیں مسلے تے کیوں آوے، جس نو معرفت ہی نہیں بھی کیسی طاقت ہے، کیسی ہستی ہے، اس دا نظام کی ہے، دنیا خل کیوں کیتی ہے، میری ڈیوٹی کی ہے، میں کیوں اس دنیا جو بھیجیا گیا۔ اسلام دے بیس تے اس چیزاں نو سمجھیا جا سی۔ سب تو کمی زیادہ ساڑھے معاشرے چے معرفت دی، جدو انسان دی معرفت کامل ہو جاوے تو پھر جڑی منزل حاصل ہوندی ہے اس نو ایمان آکھ دے۔ ایمان نام دی چیز معاشرے چ ہے ہی نہیں، حرام معاشرہ ساڑھا انج کھا رہے ہیں جی میں پیو دا حق ہے۔ ہر معاملے دے اندر انسان جھجک محسوس نہیں کر رہا، حرام کھان لگیاں، دل کم بھی نہیں رہا، ہاتھ کم بھی نہیں رہے، شرم ہے کہ آنکھیں آ ہی نہیں رہی، حیا ہے کہ ویڑے وڑدہ ہی نہیں پیا، حرام تے پورا معاشرہ لگ گیا۔ کوئی حرام دی ایک قسم تا نہیں، حرام دی 52 اقسامن 52۔ ایک عالم دین ہے، انہاں میاں بیوی نے ارادہ کیتا، انہوں نے ارادہ کیتا بھی اسی اپنے بیٹے دی تربیت انج کریے جو محمد و آل محمد چاندے۔ ماں پردچ، باپ عالم دین بھی آئی، اپنا کام کار بھی کریا، رزق لیا کے دے وکھنا، حرام دی اقسام وکھنا۔ انہوں اپنے بیٹے نو انج پا لیا تعلیمات محمد و آل محمد مطابق، لیکن ایک دن وہ عالم دینہ دے میں واپس گلیے چاہ رہے ہیں تو ایک بچہ میرا کھیڑ رہے ہے، تو دوے بچے نے میرے بچے نو گال کٹ دیتی، او حرامی۔ تو آدھا میں تڑپ گیا، کمب گیا، بچے دا ہاتھ نہ پیا، فوری گھر آئے، اثرات وکھائے کیسے ہوں دن معاشرے تے، گھر آ کے رونا شروع کر دیتا، بیوی قریب آئی، خیریت ہے، اس کہ تربیت کوئی کمی رہ گئی ہے۔ صرف ایک باری سنے، تربیت کوئی کمی رہ گئی ہے، کتھے رہ گئی ہو ذرا یاد کر۔ میں اپنے بچے واسطے اے جملہ بازار ہی چو سن کے آیا، اس دے پیچھے کو گال ضرور ہے جس وجہ تو آج بازار اچ میرے بچے نے رسا کوئی اپنے لئے پوری کوشش کی تھی کہ کدی بھی کوئی ایسا لقمہ حلال کھادا ہے، حلال لے آکے دیتا ہے، پردے دے اندر رکھے ہے، اس ٹائم ستے ہیں جدو 14 دے خدا آکھے ہے، اس ٹائم اٹھے ہیں جدو اس آکھے ہے، اتنا بولے ہیں جتنا اس آکھے ہے، اتنا مسکرائے ہیں جتنا اس آکھے ہے، اتنا روئے ہیں جتنا اس آکھے ہے۔
زندگی اس دے حساب نال گزاری ہے تو کمی کس جاتے رہ گئی. تو عورت نے رونا شروع کر دی. تو کہ ہاں میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا. سنگترے ویچن والا مالٹے ویچن والا ایک دن گلی ویچ آیا. ہائے ہائے ہائے. جدو گلی ویچ آیا تو میں پردے دے اندر کھڑی ہو گئی. میں کہا بھی میں تیرے تو سنگترے خرید سا مگر ایک شرط ہے کہ ترش نہ ہوئے. اس کہا جی بالکل تسی ویکھ لو. پھر پتہ کیویں لگے. اس کہا جی اگر تسی سنگترا کھول دیو تو میرا ایک سنگترا ضائع ہو گیا. تو عالم دین دی بیوی آ کر رہی ہے. میں اس انسان نو آکھیا میں کہا پھر انج کرنے ہیں بھی میں ایک سوئی لے آنی ہے. سوئی مار دیں سنگترے دے اندر. سوئی باہر کڑساں تے چکساں. اگر مٹھے ہوئے تو لے لے ساں. تورش ہوئے تو چھوڑ دے ساں. آخری میں گل یاد آگئی جدہ میں سوئی سنگترے چ ماری تے میں چکھیا او تورشان مٹھے نان. میں اس تو خریدے کوئی نہ ٹور گیا لیکن جڑا میں چکھیا آئی نہ میرے تے حلال نہ ہی حرام آئی. اللہ اللہ. تو سمجھ آ رہی ہے دین اسلام کتنی بلندی دن. حیدریہ جس اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ساڑھے معاشرے اولاداں نو کس کس نام نال کون کون کیویں کیویں پکار رہے. تو اثرات تو ہیں نا جڑا پیچھے کوئی ایسے نظام ہوئے والدین نے جڑی بے احتیاطی کیتی ہے اولاد دی تربیت یا رزق کمان وچ یا رزق لان وچ. 52 اقسام ہیں. فرمایا جڑا وہ سنگترے تے تھوڑا جا رس لگا آئی نا وہ حلال نہ آئی میرے اوپر. اتنی ساری کمی رہ گئی ہے. اور جیڑا پورا معاشرہ سود تے ہوئے پورا نظام ہی جتو دا سود کھانا اور سود کھوانا. اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ کرنا ہے بھائیو. جنگ علل اعلان جنگ. وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّ لَقَنُودٍ. تو انسان نہ شکر ہی بڑا ہے اپنے مالک دا. پورا سسٹم سود تے چل رہے تیرے ملک دا اور ملکان دا اور دنیا دا. تو اس سے کیویں بچیا جا سکتا ہے؟ تزکیہ نفس خواہشات نو قابو کر کے کنٹرول کر کے. چونکہ تے صدا نہیں رانا کسے. ہر کوئی جانچیا جا رہے ہیں جو پہلے نہیں اس دنیا دے اتے رہے توڑے اور ساڑھے بزرگ باپ دادا نہیں رہے تو ایسا کدو رانا ہے. پچھلی نسل آ گئی ہے انہاں جا لینی ہے توڑی ساڑھی لینی ہے اور ایسا جانا ہے قبرہ میں جا کے ایک لمبا انتظار ظہور امام تک کچھ کیتا ہو یا تدیدار قائم نصیب ہو جاسی. ورنہ چھڑی جڑی دعا مانگ دے اللہم کن لے. اس نال تا مشکل ہی ہے میں لگتا بے قرب امام نصیب ہوئے. امام نو ساڑھے متعلقہ کوئی چیز نہیں چاہی دی. امام نو انسان چاہی دے حقدار چاہی دے محب چاہی دے. امام نو نماز دا معاملہ تیرے تے ہونا ہے. کسے نے ہوا بنا دیتا سوسائٹی اچھ کوئی گل کرن واسطے تیار نہیں نماز دی کوئی سنن واسطے تیار نہیں. شیعہ تا مجلسہ میں چونہ سمجھ لیا بھی نماز دی گل ہو رہی ہے. لو جی یہ تا کسے فلانی پارٹی ڈھکو پارٹی دی مجلس ہے جی وہابیاں دی مجلس ہے. ایو تیرا ایمان اور ایو تیرا عقیدہ رہ گیا. کیڑا منہ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچاری جا سے. 6ویں امام دی زندگی دا آخری لمحہ ہے. حمیدہ خاتون 7ویں امام دی ماں بلا کے امام فرما رہے ہیں شیعان وکھیا ہے توڑے عمال تھوڑے ہوئے نا اسی اپنے شامل کر کے تو جنت دے باغات پہنچا دی سائیں مگر جیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے. بولو مسلمانوں. ایسے بدبخت بندے موجود ہیں جنہاں مہینے ہو گئے ان کدی سجدہ ہی نہیں کیتا رب نو. تدعویٰ علی دے محب دعویٰ نبی دے امتی دعویٰ لا الہ الا اللہ کدی سجدہ کر نہیں ویکھیا تو چھٹی کہیں دے دیتی تو نماز دی. شرمندگی ہوئے گی سائیاں دی کچاری ویچ. آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ. خیریت ہے جناب. چھٹی کس نے دے دیتی نماز.
میں تواڈے معاشرے دا بندہ نہیں، تواڈے چوٹ کے نہیں ممبر تے میں نہیں پتا معاشرے چ کی ہو رہا، کیڑا جوان کتنا ایک پابند ہے واجبات دا، تو غفلت کیوں ہے؟ تو ان میں امام دی حدیث جوانوں سنا دینا، فیض خود کرنا ہے۔ اسی اعلان کر کے جا رہے ہیں اس دنیا چ اسی کی آکھ رہے ہیں، یہ بھی امام حسین علیہ السلام دا کرم ہے بھی یہ گل سنی جا رہی ہے، ورنہ اس تو علاوہ کوئی ایسی بز محفل ہے ہی نہیں جتھے گل ہو رہی ہوئے یا گل سنی جا رہی ہوئے، اس گل سنن دی ہمت ہوئے دنیا میں۔ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ گوارا ہی نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام فرمائے سب چھٹے امام، جس بادشاہ دے ناتے تواڈے میرے فقہ دا نام ہے جعفریہ، جس امام دا نام ہے سارے سلوات پڑھ دیو نا، وہ سلوات پڑھن دا کی فائدہ جی ہوندی مننی نہیں، ہائے ہائے اس درود بھیجن دا کی فائدہ؟ نماز مولوی تواڈی قبر چ نہیں جانا، ذاکراں تواڈی قبر چ نہیں جانا، اے دین محمد والے محمد دا دین ہے۔ امام علیہ السلام فرمایا قبر ساریاں تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے، ساریاں تو پہلا سوال قبر چ۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز کسے دا فائدہ نہیں ہے، ہر انسان اپنے اعمال دا آپ جواب دے، اگر مرنا ہے قبر جانا ہے۔ میں تادا نماز پڑھ دے ہی ہو نہیں جس دا یقین ہی نہیں کہ مرن تو بعد اٹھنا بھی ہے۔ کیوں آکھیا گیا کہ کفر اور اسلام دے درمیان جس نال شناخت کر سکتے ہو چیز نماز ہے، ورنہ اس انسان دے اسلام اور کفر کوئی فرق نہیں، جڑا اللہ نو سا کافر کی کردہ، اللہ نو نہیں مندہ، حضور نو نہیں مندہ، عبادت اس دی نہیں کرتا، تو جڑا عبادت نہیں کر رہے۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نماز دین دا ستون ہے، اے پول اگر ستون چھک لو تو ایک صاحبان کھلوتا رہا سی، تو نماز دین دا ستون ہے، تو جس دا ستون ہی نہیں لاؤ اپنے حضور نال کرو گل، آکھو یا رسول اللہ تسی نہیں تے اسی انج آکھ رہے ہیں تو تسی یہ آکھو حضور نال کرو گل، ورنہ اپنا سٹیٹس شو کرو محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا لیو، فرار درستہ اختیار نہ کرو۔ فرمایا تارک الصلاۃ جیڑا بندہ ہے معصوم فرمائے ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے، اسی متھے نہیں لاواں گے۔ اگلا جملہ سن لینا، چھٹے امام فرمائے قبر وچ پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا تے باقی اعمال قبول ہی اس دے ہون گے جس دی نماز قبول ہو جائے گی۔ رکو اپنے آپ نو جوانوں، رکو سوچو کیڑی پاسے جا رہے ہو، کنان دی محبت دا دعوی ہے اور عمل چھائی کو نہیں، خالی پروف ہے ہی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں محبت دے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہر چیز دا ایک سر ہوندہ ہے، دین دے سر دا نام نماز ہے۔ فرمائے نماز دو مقام ہے، جڑا جسم تے سر دا مقام ہے۔ کتاب اس وقت میری کارج موجود ہے، جو سر دی اہمیت بدن تے او نماز دیئے تے جس دے بدن دے اتے ساری نہیں، اس دی شناختی کوئی نہیں، اس دی پہچان ہی کوئی نہیں، وہ تا اندھا ہے، اور صرف اندھا نہیں، وہ پاگل بھی ہے، وہ پاگل نہیں، وہ ڈورا بھی ہے، وہ پاگل اندھا ڈورا نہیں، وہ کمزور بھی ہے، اس دے جسم میں شاہی کوئی نہیں، ہر چیز تو بہ گئی، خون دے ذریعے بہ گئی، جو سیری نہیں ہوتے۔ نماز اتنی عام ہوندی نا تے علی دیاں دھیاں بین پلان اٹھ دکھاتے نہ پڑے نا۔ بسم اللہ۔ نماز دسو بھائیو، سارا مجمع شیعہ سنیہ دا ہے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے آکھے بے وسیم عباس یہ جملہ غلط آکھ رہے، کربلا تو شام تائیں قاتلان دے نال نماز شب قضا نہیں کیتی۔ فرار درستہ اختیار نہ کرو جوانوں، پیش ہو اللہ دی کچاری ہے، کم از کم جو دعویٰ کر دیو اس تے ہی دلیل دے دیو۔ تہاڈا دعویٰ ہے کہ تسی یکتا پرست ہو تو دلیل دیو، تہاڈا دعویٰ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہو، پروف کرو، تسی حسینی ہو ثابت کرو۔
تہاڈا دعویٰ ہے کہ تسی امیر المومنین دے قائل ہو، ولایت علی ابن ابی طالب نو واجب منن والے ہو، تسی پروف دیو کیوں نہ دیندے؟ ساڑھے ذمہ ہی ہو تکم ہے، ساڑھے ذمہ امام حسین علیہ امام حسین حل من ناصرین ینصرنا دی صدا آج بھی حسین دی ہوا وچ کھلوتی کوئی ہے جڑا مشن وچ میرا ساتھ دے؟ ظہور تو ان میں مشکل ہے جو نصیب ہو، لیکن ملاقات امام نال ہو سکتی، نماز نو عام نہ سمجھو، دوے بندے تے الزام لا کے اپنی قبر نو خدا دے قہر و غضب نال نہ بھر۔ اگر تیرا یقین ہے اسلام دے بنیادی عقائد تے تیرا یقین ہے کہ موت ہے اور موت دے بعد پھر ایک ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور کوئی ایڈا لمحہ چکر نہیں ہے، علی فرمیندے نے آنکھ بند ہونی ہے یا جنت ہوئے گی یا جہنم ہوئے گی۔ اس نماز تے بڑا خرچہ ہی علی دی ہتھیاں دا، بہت ساریاں باتن قوم نال کرن واسطے، سوسائٹی نال کرن واسطے، معاشرے نال کرن واسطے، کوئی ایک نماز دا مسئلہ ہی تو نہیں ہے جوان۔ ایک بندہ پڑھدا نماز ہے تے پیندہ شراب ہے، ایک بندہ پڑھدا نماز ہے کھاندا دھیاں دا حق ہے، ایک بندہ پڑھدا نماز ہے کردہ نجائز قبضے دنیا دیا زمینہ ہوتے، تو کی فائدہ دے رہی ہے اس نے نماز؟ نماز وہ قبول ہے جڑی بے حیائی اور فحاشی تو انسان نو روک لوے قرآن دے معیار تے۔ اگر اسے ویکھنا چاہو کہ نمازاں جڑیاں پڑھ رہے ہیں قبول ہیں یا نہیں، تو قرآن نے اس دا معیار دیتا ہے کہ اگر تسی برائی اور فحاشی تو بچ گئے ہو تو پھر تہاڈی نماز قبول ہے، ورنہ معصوم فرمیندن بدن دی ورزش تھکاوٹ تو علاوہ کوئی شے میں اثر نہیں۔ ایو اسلام آئی، ایو انسان دی بلندی آئی جس واسطے بازاراں چ رولیاں علی دی نوبت تھی، تیرے میرے کان رولیاں علی دی نوبت تھیاں، اسلام دی سر بلندی واسطے آئے کر کے رون آلے بازار شام وچ بھرا دی سانگ دے ٹھا کے پیا دیے تو اس دارے ہیں میں ویدی گئی پڑھ قرآن بہن دی مقتل آ گئی، مظلوم کربلا نو کے سینہ تے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی۔ دیکھو جڑے اس دے ناں تے وکن نا بات تو بولن واسطے بدن دے محتاج ہی نہیں رہے۔ حسین دا سر دا کلام کرنا اس بات دی دلیل ہے، حدیث رسول ثقلین دے مطابق حسین کلام نہیں کر رہے، نماز کلام کر رہے، بدن تو کٹ گیا ہی۔ ام حسبتان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن دے پڑھن دی آواز ایک عورت دے کان تے پئی ہے، جداں دے سنے بھی اعلان ہوئے کوئی باغی آ گئے، آدھی میں قرآن محل دی چھت تے پڑھ رہی ہوں، جی میں کاری دا قرآن میں سنیا، میں اپنا قرآن بند کیتا، میں جلدی نال برکا پایا، جدو میں ویڑے چاہیاں تو میریاں دھیاں پہلے ویڑے چکلوتیاں، دھیاں اچانک ماں دی تیاری ڈٹھی ہے تو پیا دی نما کن تیار ہے، یہ پیا دی میں بازار جا رہی ہوں، آؤ ایک وین سناواں جس کا مہرے لی دیا دی جدا کہنا میں بازار جا رہی ہیں، جواب سنائے دھیاں دا وڈی دھی ماں دا موٹا حلا کے پیا دی زینب دی کنیز دے بازار، بسدہ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے غم میں جائے نہ کرے، عالیہ دی کنیز تے بازار ہائے کر کے رونا لیو، بازار دا نام آیا رو پئی دین پئی آدھی ہے، قرآن سن دیاں پئیاں، دھیاں بھی رو پئیاں، ماں بھی رو پئی، انہاں کہ اماں ساتھ کچھ دینا، ایو قرآن تا سن کسی بے چین ہو گئی، اماں انج دل کر دے جتھے کاری قرآن پہ پڑھ دے نا کول جا کے سنیے، شام ایڈا سونا قرآن کہیں پڑھیا، آئے کر کے رون آلے دھیاں رو کے پیا دی پردہ کی پہ دھیاں کے سورہ کاف تڑپ کے پیا دی، وہ فرق ہے تواڈے تے میرے سنانے چ، تسی سنو تو لگدا ہے سورہ کاف پہ پڑھدا ہے، پتہ نہیں جدو میں سن دیاں میں انج لگدا ہے جویں میں نادا ایک واری بازار چا وسدا رہے پتہ کل نوئے نا کی چادر منگانا لکھو مرحبا وسدا رہے انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو، میں دعا دے کے جا رہے ہیں، دارین قربان کر دے میں ہائے کر کے رونا لیو، آدھی میں ٹر پئیاں برکا پایا ہویا، ایڈا رش آئی موڈے نال موڈا سیر نال سیر بندے نال بندہ،
56 ملکاں وچ لوگ دمشق وچ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آدھی میں بڑی مشکل نال ڈھیر سارا وقت لگ گیا پر میں اتھے پہنچ گئی جتوں قرآن دا آواز آ رہے ہیں۔ آدھی میں سجے ویکھے میں کھبے ویکھے میں آواز ہے کاری نظر نہیں آیا، بات اپنے آپ نو پہ آدھی قرآن شام میں سونا پڑے اس ہو سکتا ہے مسلمانہ کسے اچھی جا کے بہایا ہوئے۔ واہ بھائی واہ، بس دے رہو بڑے پرانے عزادار قدردان ٹھڈا صاحب بھر کے پہ آدھی ہے میں مر جاؤں میں منظر نہ ویکھا جی میں سر چاہ کے ویکھیا کاریو آجندہ دھاڑ نال کوئی نہ نیزے دی چونچتے قرآن آدھا پڑھ دے تُسی سن کے تڑپے ہو، یادی میں تڑپ گئی میری نگاہ پہیے میں ویکھے ہے ساری چو رات جاری ہے۔ آدھی اسے لے میں اور حیران ہو گئی جدہ لب ہلدے آنتے اکھا کھلی آئیں، اکھا میں چو آنسو گردنے چو خون جاری ہے۔ ایک سپاہی دا موڑا علاقے پہ یادیے اے قرآن پڑھن آلا اے کون ہے؟ وہ میں مر جاؤں جملہ نہ پڑھا، اے ظالموں کو جواب پیادہ باغی ہے۔ بھلا ہائے کر کے رونا لا اگو عورت دی جرت وکھیا جنک دے کے پہ آدھی حیا نو آیا جڑے شراب پہ پیندے نو نمازی ہے نا شرما کے نہ رویا یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں علی دیا دیا جو مرحبا جڑے نچ دے پہ ہو نمازی جڑے شطرنج پہ کھیڑ دے ہو نمازی جوا کھیڑنا لے نمازی تو جڑا دھاڑ دے بغیر قرآن دا پڑھ دے ہاتھ میں آپ پوچھ دیا سپاہی پہ آدھے بی بی تو برکہ پایا ہوئے یہ شام دا ملک ہے برکہ بچا گھر ٹوڑ جاؤ آدھی میں پوچھنا تو ضرور ہے آدھے بی بی گل غور نہ سن کربلا تو شام دس چوک تک میری ڈیوٹی سانگ دے نال رہی ہے میں پورے راہ ویدھایا یہ ہر کے نال نہیں بول دا اچھا کس نال بول دے ہو جانی مجلس سے جملے تے یہ پیادہ پورے راج وید آیا یہ دو باری بول دے یا اس سے لئے بول دے جدہ کوئی اندھی نکی دھینو مارے مرحبا ایک 4 سالہ دی دھیئے جدہ کرنا دا خون نہیں رک رہا واہ بھائی واہ انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رہو میرے ویروں میں دعا دے کے جدہ رون دیئے باتیں سانگ کو کھڑک دے یا اس کافلے وچ کیندی المسائب بہن ہے وہ بڑی ازدالی بی بی ہے جدہ اس بہن نو ٹرن دا راہ نہیں نہ لبدا وطوی پردہ ویکھو نا پردے کان امام نوکے سنات قرآن پہ پڑھ دین ہیں تو تیری میری ذمہ داری کتنی بن دی ہے پردے دے حوالے نال کیڈی وڈی ذمہ داری بن دی حسین سر کٹا کے دارین قربان کرا دی جدوں اس بھین ٹرن دا راہ نہیں نہ لبدا ویر قرآن پڑھ دے لوگ معجزہ کر کے سارا بھج دین رش گھٹ دے تے بھین ٹرن دا راہ ملوے تھڑپی یہ ہمیں جو زندگی نہیں آ جاندی تھڑپ کے پہ آدھی یہ بہن کان بولے ہے اے شہید بہن کان بولے ہے تے جے بہن کان بولے ہے نا وقت میں نے پاک لگے ہے اے میرے نال بولے سی ایک جملے چس تاریخ پڑھ دیتی ہے اسا کہتا ہے کہ میں یقین ہے تیرے نال بولے سی تڑپ کے پہ آدھی شام کوئی تا آیا ہے جڑا بہن دے عزت نو جان دے واہ بھائی واہ ورنہ تو سوس نو تخت بہایا ہے جڑا دا بہن نال لکھا جائے کوئی تیو جی اویر ہے جڑا سر کٹا کے بہن کان ودا پورا سانگے چھت پایا اٹھا رائے خدا بول میں کدی بازار نہ آوا میں بازار آئیاں تیرا قرآن سن کے جس تو میں پردہ سکھے ایسی کدی بازار پتہ نہیں کہندہ مان ہے عزادارو لب نہیں کھلے امام مخاطب نہیں ہوئے تڑپ گئی ہے انہاں لوگاں آکے آسا نہیں آکھیا ہر کہنا نہیں بولیندہ ٹھنڈا صاحب ہر کے پیادی شریف مادہ پترے جڑا بہن دے عزت نو سنجان دے رو کے پیادی ایک لازہ انتظار کر میں نہ اپنے سائیاں تے مانے جڑا واسطے سرو میں ہون دینا ہے نا اے میرے گھر تے میرے نال بولیندہ سی ماتمی نال گالے سان تے متھا مار کے پیادی بولو تے زینب دی چادر دا واسطہ آئے کر کے رونا لیا کٹیوں یا رگا چو آواز ہے اتبا بازار چ میری بہن دا نام مرحبا مرحبا انشاءاللہ بس دے رہو انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو میری دعا ہی نے
تڑپ گئی ہے، عتبہ دا نام سنے تڑپ گئی ہے، جی پکھی نو گز فراق دا لگدا ہے تڑپ کے پیا دیئے نا تو میرا پیر جان دے شام میں تو کوئی واقف نہیں ہے سنا توں انشاءاللہ پیرہ نو خیر ہوئے سانگل منہ کر کے پیا دی بہن تو سانس دے ہے آواز ہے ہاں عتبہ بہن تڑپ کے پیا دیئے جب میں عتبہ ہوں تو انشاءاللہ تو حسین نہ ہو سیدہ دے میں سنیان میں تیرا پیر حسین میرے بچڑے مارے گئے مرحبا 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 امام حسین فرمائے 9 لاکھ چوہر نہ کھیڑیا شام چتن نہ کھیڑیا ہے مولا فرمائے دن دوڑ کے جا میری کنیز ہند نو جا کے آگ تیریاں سینی رسیاں پاک شام آگئی جن یزید ملون ارادہ رکھ دے ظلم دھامن دا قتل دا ارادہ رکھ دے کوئی وس لگ دے تلا عتبہ دی میں تقیہ دے بھی سخت تری جی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا دور سخت ترین دور ہے تقیہ دا یہ بھی سخت ترین دور ہے شام میں کوئی سے بچے کسے نبو الحسن آگ دیتا ہے تو بچے لڑ پون دیا ایک نیت مولا علی علیہ السلام دی بھی تو میں نبو الحسن کیوں آکے ممبران دی اتو مولا علی علیہ السلام دی ذات اعلیٰ صفات جو بندیاں نے بکواسات کی تھی تو اٹھے سامنے مسلمانہ دی تاریخ تو اٹھے سامنے اے آدھی ہون میں دسنا میں نہیں بھئی کائنات اجڑ کے شام آگئی تے ہندہ نو لے کے لی دیاں دھیاں کول بھی آنائی آج اندی شہادت دیکھ میں نہیں تھائی کرا آدھی میں جدہ محلچ گئی ہے نا ٹھنڈی ہوائے تخت بیٹھیے کنیزاں دا جھرمٹے اکھاں صاف کر کے نا عتبہ جس کٹے ہویا سر حسین دا ویکھیا ہو آدھی ہے میں اوکھیاں سوکھیاں اکھا صاف کر کے نہ میں سامنے گئی میں سلام پر میں سر چاہے بھی ہندہ میرے لو ویکھے ان پتہ لگے میں روئی ہوئی ہوں دل نال راہ ہوں دی ویکھ کے پیا دی اتبا کسے ماری ایٹھا مو کر کے آدھی نہیں کسے جھنک دیتی گئی آدھی ہے نہیں ہندہ آدھی ہے گھبرا نہیں تو میں پیاری لگ دیئے تو تے میں ہی کو درس گا چو قرآن اور تفسیر قرآن پڑھ دیا رہی ہے گھبرا نہیں کسے مارے ہی تا دس میں حاکم شام دی بیوی ہاں میں بدلہ گن دیا او ماتمی ہوں ہون واسط نسر یا رو پئیے تے رو کیا دی کس تو بدلہ لینے جس میں نے روایا ہے وہ تا آپ بازار اترات ودا رو گا ہوتا مرحبا وہ خون ودا رو گا کیوں دیاں گلاں پہ کر دیاں آدھی میں بازار جو گزریاں ہندہ میں کوئی عجیب رنگ دے قیدی بیکھے چھڑا صاحب بھر کے آدھی اچھا تو شام اچھ پتہ تھا ہی روز قیدی آندے راندے رو کے پہ آدھی عام قیدی نہیں اے کوئی اللہ دی رضا دے قیدی ہے ہندہ رسی ہے کہ قیدی دو ہے ہندہ میں ایک ایسا قیدی بیکھے ہے جڑا پڑھدا قرآن ہے روندہ رات ہے ہندہ دو پیو تے پتر ایک رسی اچھ قیدن جدہ پیو قد سدھا کر دے نا چھوٹے دیاں تلیاں زمین تو پٹی جو ہندہ اس پور دے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن دی تلاوت پہ کر دیں ذرا آنا تو تا محلچ بیٹھئیے ٹھنڈے شربت پہ پین دیئے ٹھنڈی ہوا تازہ پہ چل دی ذرا بازار دے رش گرمی چھ ویکھ نا ذرا ان رو کے پہ آدھی تو تا جان دیئے مولا حسین فرمایا ہندہ زندگی ہر گناہ تو بچن دی کوشش کری بھول کے قیدیاں دا تماشا نہ ویکھی تھاک نہیں اللہ واسطے میں ماتم سنا ہوا قیدیاں دا تماشا نہ ویکھی بانیاں دا حکم نہ ہوندہ تو میں کسے بھی ایک روایت نال گزر جاؤں آئے کر کے رونا اللہ تڑپ کے پہ یادیے تے کوئی تماشا ویکھنا ہے تو تا سننا قرآن ذرا بازار چاہ کرسی چاہ لئی اتبا کرسی سر تے رکھ لئی ہندہ بازار علی پاسے ٹولی اگے کے دربار نے جڑے بھیجے جا رہے اعلان پہ کر دے رستہ ہٹاؤ ملکہ شام آ رہی بزرگ پڑھ دے ہوں دے ان بہنی دے کیتے لگیاں کھناتا حریر دیاں شیعہ جوان ضرور ہائے کرے بہنی دے کیتے لگیاں کناتا حریر دیاں مٹی تے بے کے رومن بھیڑا شبیر دیاں صدقہ صدقہ ماتم دی صدا آگئی یہ مجلس منظور ہے دیڑے ویلے زندان دے سامنے پہنچی گئے ایک سپاہی تو پوچھے قیدی کن کے نو سکے زندان آلے پر جدہ زندان دے سامنے ہند رتبہ ہے صاحب کتاب لکھ دیں علی دیاں تیوے دیاں زندان دیاں صلاحہ نب کے بیٹھ پہیے لاہور علی سین دی نگاہ میں بھیڑا دے پردے قربان کرا عالیہ فرمایا عالیہ سین مونگو دعا شاءاللہ میں رقیہ مر جاما رو کے پہیا دی بھین بازار لگے آئے ہوں موت کیوں مگ دیئے رو کے پہیا دی او سامنے ویکھو ہندہ آ گئی ہے جیڑی میرے برتن دھون دی رہی ہے
واہ بھائی واہ، آج شام دی شہزادی ہے، میں شام دی کہہ دینا مرحبا مرحبا، شالا بڑے غم میں نہ رہو۔ زندان دے باروں بھائیو، تیرا میرا چوتھا امام زنجیران دے مسلح تے سر رکھ کے رات روندہ بیٹھا، خطبہ نیڑے آئی، ہنداں اے او قیدی آئی جڑا پڑھدا قرآن آئی، روندہ رات آئی، ہندے سامنے کرسی رکھی گئی، سادات معافی دیوے ہے، کرسی رکھی گئی، کنیز کرسی تے بہ گئی، زمانے دا امام مٹی تے ہائے کرنا لے پر ہندان کیڑا پتہ ہی جو کائنات جڑ کے شام آ گئی ہے۔ میرے امام وسدہ ویلا یاد ہے، رات ودیے خون دے قطرے مٹی تے ٹھٹھے، خون دے قطریاں تے چل اپنے غم نہ روو، پئیے میرے امام دے خون دے قطریاں تے ہندی نگاہ ویک کے پیا دی اتبا انتا لگدا ہے کسے بڑا ہی مارے ہے، ہائے صدقے ہوا، لگدا ہے اس دا جگر پھس گیا ہے، لوگ پانی رون دیں، خون پیا رون دیں، ہٹنا میں سلام کراں، نالے جیڑے ویلے دیش دے سامنے کرسی تے بیٹھیا نا، پتہ نہیں میرا ہاں کیوں پیا لاندہ ہے، میں اس نو سلام کراں، میں اس کو پوچھاں تو صحیح کہیں مارے آئی، کیوں رات ودا رون دیں، قرآن سونا پڑھ دے، اگر ساڑھے پیرہ نال کوئی بھی اس دا رابطہ ہویا نا، ہونے قیدہ رہا کروا دے سا، ہندہ برکے تو کم دے ہاتھ کٹیں، متھے تے رکھے، قیدی میرا سلام، میرے امام دے رات ود پئی، سیدہ دائی اماں ناراض نہ ہوئے، ہدوارے والی سلامہ، واہ بھائی واہ، بڑی منظوری علی مجلس، اے کر کے روانہ لیا دائی دا نام، اے تڑپ کے آدھے کہہ دیا، میں سجاد دے دائیا، ہون ہائے کری اور میں صدقے ہوں، سیدہ دائی نہ سڑیندہ، میں مائی چا سڑینا، ایک واری سلام والولا، ہائے کر کے روانہ لیا، یارہ میری سلام ولایا، ہندہ سلام کر دیا، سجاد رات ود دیا، ماتمیاں دی زیارت کران، 26 رجب دا دہاڑے، جنازہ پھول بغداد تے پہ آئے، جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو، اندہ دی کہہ دیا، میں سلام کرنیاں، تیرا خون کے ود دے، سیدہ دہی کے گال دا جواب دے، مندری کتھوں لئی آئی، ماتم جائز مندری دا نام آیا، تڑپ کے آدھیے کال دیگر ویلے، میرے پیش ہوئی لوٹ کر بال دے، قیدیاں دی ہندیاں دیئے دو دور آہنا، واہ بھائی واہ، اللہ راضی ہوئی، بسم اللہ کران، اللہ تو آدھے وین قبول فرما، کہہ دیا مندری دی لوڑی لہا دیواں، جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو وین سمجھے آئے، سیدہ دے کلی مندری نا، کہے غریب دی کٹی ہوئی انگلی بھی نال آئی، اوہ میں صدقے ہو جاواں، کہہ دی تم گل کریں نہ میرا ہاں بھی الہند ہے، اللہ دینا ددسا تیرا وطن کہڑے، آو ماتم دا پرسا پر لویے، سیدہ دے نروا، قیدی دا وطن مدینہ، شیعہ سنیوں مدینے دا نام، آئندہ کرسی پہ دائیاں، کرسی پیچھا ہٹاؤ، قدم گو دیئے، قدمہ پیا تھلا کیا دیئے دسیا، اکبر دی داڑی لٹھیے یا کوئی نہ، ماتم دا پرسا باکر روحان اللہ کیا دے، ساڑی اکبر کما، او تروڑ گیا، ساڑا ہو گیا چما، نتبائے